وقت بھی مکمل ہو چلا ہے، آخری بات کہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بولیے بہت غور سے، بات پرانی ہے لیکن برمحل کہہ رہا ہوں، جی ارشاد۔ بہت غور سے میری بات سنیں۔ کبھی کبھی نا بیٹیاں وہ کر دیتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے، کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر دیتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ میں بیٹوں کی برائی کر رہا ہوں تو میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے، میں رویے بتا رہا ہوں، جی 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 رویے بتا رہا ہوں، ورنہ بیٹا تو عبد القادر جیلانی جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ولی ہے، بے شک۔ جس کے تینوں دور ولایت کے، مگر پردیس جاتے جاتے ماں نے ہاتھ پھیلا دیا، عبد القادر جی امی ہاتھ لا رکھ دیا، کیا بات ہے، ایک وعدہ کر کے جا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بات دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن گہرائی میں جاؤ تو بہت بڑی بات تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ماں جانتی تھی آگے ڈانکو ملنے والے، یہ بھی جانتی تھی کہ عبد القادر کے پاس انہیں سونا نہیں ملے گا، ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اماں ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کہہ کے چلے، ماں نے سینے سے لگایا، روتے ہوئے رخصت کیا، بیٹے کو درد ہوتا ہے جب بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے نا، بیٹے کو درد ہو نہ ہو لیکن ماں کا کلیجہ آنکھوں میں آ جاتا ہے، اگر کہوں تو اس وقت میں جب بیٹے ماں سے دور ہوتے ہیں نا تو ماں کا دل آنکھوں میں دھڑکتا ہے، وہ آنکھوں سے نہیں دل سے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ گھر سے نکل گئے، ڈاکوؤں نے روکا، سب کو پتا ہے، سب کو لوٹا، بات بغداد والے کی آئی، سردار نے بلا کے پوچھا کچھ ہے، کہا ہاں، کہا کیا، کہ 40 سونے کے سکے کدھر ہیں، کہا میری ماں نے صدری میں سلے تھے، بند توڑا، کھن کھن گرے، ڈاکو کے سردار نے کہا اتنا سونا سچ بول کے تم نے لٹوا دیا، جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے، میرے غوث پاک نے فرمایا گھر سے چلا تھا، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، اگر میں جھوٹ بول دیتا میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا، ماں کے وعدے پر ہزاروں سکے قربان، لیکن ماں کا وعدہ جھوٹا نہیں کرنا ہے۔ تڑپ گیا سردار، اس نے کہا کیسا بچہ ہے، کیسا بچہ ہے، ہم خدا کا وعدہ بھول گئے، تو ماں کا وعدہ یاد کیے ہوئے ہے، تو ہے کون، کہا میں حسنی حسینی سید ہوں، قدم پکڑ لیے تیری نسل پاک میں ہے، سبحان اللہ۔ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ میں نیند لگنے لگی ہے، نہیں لگ رہی نا، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس نے کہا ہاتھ بڑا پھر توبہ کرا، کہا کیوں، کہا اگر تو اتنا سچا ہے تیرا خاندان کتنا سچا ہوگا، پھر توبہ کی، خدا کی قسم جب اس نے توبہ کی تو سارے چیلے آگے، استاد جی چوری ساتھ کی تھی، پھر جنت میں ساتھ جانا ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں بھی ساتھ جانا، اور یہ بغداد والے کا کمال تھا، جسے توبہ کراتے تھے خالی جنتی نہیں رب کا ولی بنا دیا کرتے، فرمایا گیا جتنوں نے ہاتھ پہ توبہ کی تھی اس دن اللہ نے سب کوئی ولی بنا دیا، سبحان اللہ۔ سب کوئی ولی بنا دیا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بے شک۔ الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ چلوں آگے تو سب کی خواہش ہے، اور بولیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تھکے تو نہیں ہے، دیکھو ایک مسئلہ اور بھی سننا ہے تو سب بولو، تقریر کے لیے سبحان اللہ بولو، آپ جا کے سبحان اللہ۔ میں آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں، مجھے پردھان جی نے بتایا اور ہمارے عبدالرؤف بھائی نے بتایا کہ پورے گاؤں کو بڑی بے قراری سے انتظار تھا، تو میں نے کہا پردھان جی آج رب نے آپ کے دسترخوان پہ ٹکڑے رکھے تھے، آ گئے، فرق اتنا ہے دسترخوان تمہارا ہے رزق ہمارے حصے کا تھا، بے شک۔ کھا لیا ہے، ٹھیک ہے جی، توجہ ہے سارے لوگوں کی، میں تھوڑی دیر بڑھا دے رہا ہوں بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مسئلہ یہ بھی ہے پردھان جی کہ مجھے کل بھی کہیں بولنا ہے، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، بات بڑھاؤں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول۔ میں بات عرض کر رہا تھا کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے، کیا آپ دیکھیں ماں باپ بوڑھے ہوئے کھانسنے لگے، بہو نے کیا کہا، دیکھو جی جب یہ کھانستی ہے نا تمہاری اماں تو ہمیں پلٹی ہوتی، کیا کرنے کا، ان کو اتنی دور کر دو کہ مجھے کھانسی کی آواز نہ آئے، تو بیٹا چونکہ آج کل ہے بیوی کا غلام،
میں نوجوانوں ایک بات کہہ دوں، وہ عورت جو تمہیں تمہارے ماں کی فرما برداری سے الگ نہ کرے اس کی عزت میں کمی مت کرنا، اور جو بیوی تمہیں تمہارے ماں باپ سے الگ کرنے پہ تل جائے پھر اس کے ساتھ کوئی رحم نہ کرنا، اس لیے کہ بیویاں ہزار مل سکتی ہیں، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں۔ بے شک بے شک. اور میں تو بہن بیٹیوں سے کہوں گا، جس کی بھی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، کسی کی بیٹی ہو تو میری بھی بیٹی ہو، میں تو یہ کہوں گا تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں ہے اور اس کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تجھے اپنی جنت بچانی ہے نا تو اس کی جنت کو دور نہ کرنا، تو اپنی جنت کی فکر کر، شوہر کی جنت کی بھی فکر کر، ورنہ خدا کی قسم ماں اتنی بڑی دولت ہے، جب ماں چلی جائے نا تو بھرے گھر خالی لگتے، بھرے گھر خالی لگتے۔ آسان لگتا ہے نا اس کی ماں نہیں ہے کہنا، کبھی یتیم سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے، کبھی اس سے پوچھو جس کے سر پہ ماں کا سایہ نہ ہو، گھر کیسا لگتا ہے۔ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں، عمر 70 سال ہو گئی ہو، 80 ہو گئی ہو، بال سفید ہو گئے ہوں، اور پھر بھی پوچھو اماں یاد آتی ہے، وہ بھی رو کے کہے گا آج بھی لگتا ہے جیسے چوکھٹ پہ اسے میرا انتظار ہے۔ آج نا میں نوجوان بیٹھے میرے سامنے، اماں کہتی ہے نا ذرا جلدی آ جایا کر، سن تو اکلوتا ہے کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کہتا کم بھوکا کر، میں دوستوں کے ساتھ تھا دشمنوں کے نہیں۔ یہ جملے ہمارے ہوتے ہیں۔ اماں کو بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے اولاد کی، اس سے کبھی غصے میں بات نہ کرنا یار، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ماں بڑی حسرتوں سے اولاد کو پالتی ہے، اسے بیوہ کی پرورش کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ماں بن کے بھی حق ادا کرتی ہے، باپ بن کے بھی وہی حق ادا کرتی ہے۔ کبھی بھی الٹے لہجے میں بات نہ کرنا۔ وہ اگر تم سے کہتی ہے نا دیر ہو گئی ہے جلدی آ جایا کر، تم کہتے ہو نہیں نہیں دوستوں کے ساتھ تھا، قسم کھا کے کہتا ہوں تم دوستوں کے لیے ماں کو چھوڑ رہے ہو، دوستوں کے لیے ماں کو چھوڑ رہے ہو آپ۔ اللہ جس دن مصیبت آ گئی سارے دوست سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں گے اور مصیبت میں تیرے ساتھ تیری ماں نظر آئے گی، بے شک. تیرا باپ نظر آئے گا۔ وہ مجھے اس بندے کی بات آج تک نہیں بھولا، میں پیسے والا بندہ، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دولت جب ہوتی ہے نا تو میں اگر رب نے کثرت سے پیسہ دیا ہے نا تو وہ بھی سن لیں ذرا میری بات کان کھول کے، فرمایا گیا ہر کام اعتدال کے ساتھ کریں، میانہ روی رکھیں، پیسہ کثرت سے ہے تو پھر زندگی ہوٹلوں میں نہ گزارے، اور پیسہ نہیں ہے تو پھر لان تان کسی کو نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ آپ میانہ روش رکھیں، پیسہ کتنے بھی آ جائے درمیانی طور پہ زندگی گزاریں، تاکہ کل اگر برے دن بھی آ جائیں تو کوئی ہمیں ذلیل نہ کرے، رسوا نہ ہونا پڑے۔ بہت اوپر لیول چڑھ کے نہیں، آج 4 لوگ جوتا اٹھانے والے، 5 پانی پلانے والے بن گئے پھٹیچر، تو پھر لوٹا بھی پکڑنا نہیں آ رہا ہے۔ بہت اچھا پیغام. میانہ روش رکھا کریں، پیسے والا تھا، دولت دی اللہ نے، سینکڑوں دوست، امیروں کے بہت دوست ہوتے ہیں، اور غریب کو تو کوئی وقت پہ قرض بھی نہیں دیتا یار، ادھار بھی کوئی نہیں دیتا، لوگ ادھار بھی انہیں دیتے ہیں جو گنجائش والے لوگ ہوتے ہیں، کمزور کو تو ہم ادھار تک نہیں دیتے، دے گا کہاں سے یہ، دے گا کہاں سے یہ؟ اللہ نے تجھے اگر 10,000 دینے کی حیثیت نہیں دی، 1000 دے کے کام چلا دے اس کا، اور جب تک تو اسے ڈھیل دیتا رہے گا اللہ تجھے ہر دن 1000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ سبحان. عام کے عام اسلام میں گٹلیوں کے بھی دام ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یقین کریں امیر مر جائے یا بیمار ہو جائے، یوسف بھائی اسپتال، غریب چلا جائے، غریب، تو لوگ خیریت بھی اس لیے نہیں پوچھنے جاتے کہیں قرضہ نہ مانگ لیں، کہیں پیسہ نہ لے لیں، اور پیسے والے کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ساری پڑے ہوں گے، فرصت نہیں ملے گی، بینچ پہ جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی، 4 آ رہے ہیں 4 جا رہے ہیں، پتا ہے جس دن جڑ جائے گی گھر کے ہی کام آئے گا۔ مطلب ہی لوگ ہیں ہم، مطلب ہی لوگ، بیماری تو چھوڑو غریب کا تو جنازہ بھی نہیں اٹھانا چاہتے ہم لوگ، اللہ امیروں کے جنازے میں بڑھ بڑھ کے کانٹا دیتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، میرا نبی ہے، عرب کی زمین ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، عورت آئی اس نے اشارہ کیا، حضور تپتی ہوئی دوپہری میں اٹھے، جا کے باتیں کرنے لگے، بہت دیر تک بات کرتی رہی، جب وہ اپنی مرضی سے بات کر کے گئی، صحابہ کہنے لگے محبوب آپ کو 63 سالہ زندگی میں پوری کائنات سنوارنی ہے، آپ اتنا قیمتی وقت اس پاگل کے لیے خرچ کر دیا، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا؟ میرے نبی کے نبوت والے ہونٹ کھلے
اور آقا کریم نے فرمایا صحابہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا کیا اسے میں بھی منہ نہ لگایا کروں؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے حضور نے فرمایا جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اسے سینے سے لگانے کے لیے میں آیا. او بھائی یہ سنت ہے حضور کی، جسے دنیا ذلیل کرے تم اسے عزت دو، تم اسے عزت دو. میں عرض کر رہا تھا بات بڑھ گئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے. کبھی کبھی بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے. ماں بیمار ہوئی، باپ بیمار ہوا، بیٹے نے چھوڑ دیا، لیکن بیٹیاں نہیں چھوڑا کرتی. بیٹیاں نہیں چھوڑا کرتی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ. تم جنہیں لاوارث سمجھ کے نا جائیداد کا ایک بیسا زمین نہیں دے کے جاتے جو اس کا اپنا حق ہے، جی جی جی. بیگے بھر کی حویلی میں ایک بیٹھک اسے نہیں دے کے جاتے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ خدا کی قسم سنیں، ہم نے جنازے ایسے بھی دیکھے. جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹیاں جنازوں کے ساتھ دوڑی ہیں کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ لے جاؤ. اب جینے کا مطلب ختم ہو گیا ہے. جس کے گھر میں بیٹی ہے، میں نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے نا، وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے. شہزادی سمجھا کرتی ہے. بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم بیٹیوں کو لاوارث کر دیتے ہیں. سنیں بیٹی کیا ہوتی ہے، بات یاد آ گئی تو میں یہ بات کر جاؤں. اللہ نے ایک امیر کو 4 بڑی بڑی فیکٹریاں دی. کتنی؟ سو گئے؟ ختم کر لوں. کتنی دی؟ سارے بولیں گے تب آگے بڑھوں گا، ورنہ محنت کر رہا ہوں. 4 دی نا. 4 بیٹی، 4 بیٹے اللہ نے اس کو دی، 4 بڑی بڑی فیکٹریاں. لیکن کچھ اکاؤنٹ میں بھی تھا. اس کو اللہ نے بڑی بیٹی عطا کی. بڑی بیٹی ہوئی، اس نے اس کی شادی کر دی. شادی کے بعد کوئی سمدھی سے یا کسی سے انبن ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ موج کا جھگڑا بھی نا ہماری قوم کو تباہ کیا ہوا. صحیح بات. آج کوئی چھوٹا ہونا ہی نہیں چاہتا کہ بھئی سلام کر لے کا کیوں کروں، میں اس سے کم ہوں کیا. محاورہ تو ایسے بولتے ہیں، مائک میں نہیں بول سکتا. ہاں، ممبر کا بھی ایک احترام ہے اپنا. یہ ممبر رسول ہے، اس کی قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. میں نہیں بول سکتا کہ میں اس سے جا کے سلام کروں. بہت گھٹیا جملہ بول کے محاورہ بولتے نہیں. فرمایا گیا جو پہلے ناراض بھائی کو سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. سبحان. ہے نا. مرنے کے بعد سب کو جنت چاہیے اور زندگی میں کسی کو مطلب نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. مر جانا تو کہہ رہا میرا ابا بڑے نیک تھے، روز ایک گلاس چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. چل چڑیوں کا پانی یاد ہے، اور تیرے ابا نے محلے بھر کا جو خون پی رکھا تھا وہ. مرنے کے بعد نیکی یاد آ رہی ہے، زندگی میں جو اس نے خون پیا وہ نہیں یاد آیا. اب تو یہ چاہتے ہیں کوئی مولوی 40 میں آئے اور کہہ دے میں نے خواب دیکھا تیرا باپ جنت میں. وہ یہ رہ کہے گا. صحیح کہہ رہا ہوں میں عقیل بھائی. یہ سوچے بیٹھے مشکل گھڑی ہے. حضرت علی قبرستان سے گزر رہے ہیں، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. آواز آئی وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا قبر والوں بتاؤ کیا حال ہے. انہوں نے کہا علی پہلے یہ بتاؤ جنہیں ہم چھوڑ کے آئے تھے ان کے کیا حال ہے. کہنے لگے کن کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کسے اپنا کہتے ہو؟ وہ تو جسے بیوہ چھوڑ کے آیا تھا اس نے نکاح کر لیا. جو تیرے یار تھے انہوں نے دوسرے دوست بنا لیے. اور وہ جو تو نے حویلی بنائی تھی نا، تیرے بچوں نے اتنی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ گھر کا گھروا بن گیا ہے. تیرے بچوں نے ان کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. کنہیں اپنے کہہ رہا ہے. اب تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے بلڈنگیں گاڑیاں یہ کامیاب زندگی ہے. کہا قبر میں آئے تو پتا چلا کہ یہاں پہ دنیا کا سکہ نہیں، جا کے زمانے سے بتا دینا یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. کہا کیسا پایا؟ کہا بہت لذتیں تھی دنیا میں، لیکن کہتے ہیں جب موت کا پہلا جھٹکا لگا نا، کہتے ہیں جو کڑواہٹ موت کے پہلے جھٹکے پہ محسوس ہوئی تھی ابھی تک وہ کڑواہٹ ہمارے منہ سے نہیں گئی ہے. کھیل نہیں ہے. بدلو اپنے رویے. وہ کہا جب قبر میں آئے جو اس نے جھٹکا دیا گیا، کہا اب تک کانپ رہے ہیں.
برسوں بیت گئے، ابھی تک وہ دہشت نہیں گئی ہے جو قبر نے جھٹکا دیا تھا، ابھی تک اس دہشت کو ہم بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ علی جاؤ زمانے کو بتا دینا کہ تیاری کر لے، یہاں پہ دنیا کا سکہ نہیں حضور کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے۔ او میرے بھائی کان کھول کے سنو، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کوئی یہاں دولت والا، عزت والا، شہرت والا کوئی نہیں بچنے والا ہے، ہمیں ختم ہو جانا ہے، مگر خدا را رویے بہتر کر لو، اخلاق اچھے کر لو۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 میلے دی، پوچھ کے جھگڑے کی خاطر 10 سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا، بیٹی سے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیے، لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اگر اچھے دن زیادہ نہیں دیر ٹک پاتے ہیں تو برے دن بھی زیادہ دیر نہیں رک پائیں گے، اگر برے دن زیادہ دن نہیں رکتے ہیں تو اچھوں کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہے تب تب کا پلٹ دیتا ہے، کبھی تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، کبھی تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، یہ بڑی قادر مطلق ہے۔ کبھی اس کی ذات کو نہ بھولنا، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائے رکھنا، کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا، ناک بوجھ کے جھگڑے کو ایک طرف ڈالو، حضور کے سچے غلام ہو جاؤ۔ ناک کی خاطر اس نے 10 سال بیٹیوں کو نہیں بیٹی کو نہیں دیکھا، اتفاق سے طبیعت خراب ہوئی، درد ہوا، ہاسپٹل لوگ لے کر کے چلے گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا تیرے گردے فیل ہو چکے ہیں، اب زندگی کم رہ گئی ہے۔ اس نے کہا بڑا پیسہ ہے، علاج کی کوئی صورت؟ اس نے کہا بچ جائے گا اگر تجھے گردہ مل جائے۔ اس نے کہا جتنا چاہے پیسہ لے لے، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، گردہ چینج کر دے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں جی، یہ گردے ملا خریدا نہیں کرتے ہیں۔ کہا پھر کئی تیرا اپنا گردہ دے گا، اس کے بعد تیری زندگی بچ پائے گی۔ بڑا گھمنڈ تھا اسے 4 بیٹوں پر، بڑا غرور تھا اس کو بیٹوں پر، اس نے کہا 4 بیٹوں کے لیے زندگی قربان کر دی، پورا ہو گیا انہیں پڑھاتے لکھاتے، کیا یہ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا بلاؤ بیٹوں کو۔ 4 بیٹوں کو جب بلایا گیا، سب سے پہلے باپ نے بڑے بیٹے سے کہا بیٹے میں کچھ اور دن جینا چاہتا ہوں، تمہارے بیچ رہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا جینا ہے تو ایک گردہ جانا پڑے گا، بیٹے ایک گردہ دے دے میں بھی تیرے ساتھ کچھ دن جی لوں۔ بیٹے نے اتنا سنا، لہجے بدل گئے بیٹے کے، اس نے کہا تم اپنی زندگی برباد کر چکے ہو، ہماری کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ ہم گردہ دے کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ جب بیٹے نے اتنا کہا، اس نے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کا بھی یہی جواب، تیسرے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کا بھی یہی جواب، سب نے انکار کر دیا۔ پھر آج آنکھوں میں احساس کے آنسو آئے ہیں، خیال آتا کہ میں نے ان کے لیے زندگی برباد کی جنہیں میری ایک سانس اچھی نہیں لگ رہی ہے، جن کو زندگی میری پیاری نہیں لگ رہی ہے۔ او خدا کا واسطہ باپ کی عزت کیا کرو، باپ کی قدر کیا کرو، اگر باپ جان بھی مانگ لے ہنستے ہنستے دے دیا کرو، اس لیے کہ تیری جان باپ کی اس رات کی قیمت نہیں چکا سکتی ہے۔ جب وہ رات کو آدھی رات میں مزدوری کر کے پیدل آیا تھا، کوئی سواری پہ بٹھانے والا نہیں تھا، تھک کے آیا، تو نے مسکرا کے ابا کہہ دیا تھا، اس کی ساری تھکن تیرے 2 جملوں سے اتر گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت اعلیٰ حضرت۔ باپ ہے، ان نوجوانوں میں تم سے کہہ دوں، باپ ایک درخت ہے، اولاد ایک ٹہنی ہے۔ یاد رکھیے گا، ٹہنی کتنی بھی مضبوط اور ہری بھری کیوں نہ ہو، اگر جڑ سے جدا ہو جاتی ہے، تنے سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ ہری نہیں رہتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ یاد رکھنا، پھر وہ ہری نہیں رہتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کا سائے میں پرورش پاتی ہے، اس کے وجود کی نشو نمائی الگ ہوتی ہے، اور جو باپ سے دور رہتے ہیں وہ جسم کبھی پھل نہیں پاتے، بے شک۔ اس لیے کہ باپ کا سایہ ہی بے حساب برکت والا ہوتا ہے، بے حساب برکت والا۔ ٹوٹ گیا باپ، ڈاکٹر سے کہا چل یار، مقدر میں زندگی کی چند سانسیں ہیں، ہاسپٹل لے چل علاج کر۔ اس نے کہا کیا علاج کرنا؟ گردے فیل پھر آدمی ختم۔ کہا کوئی تو دوا ہوگی۔ کہا کوشش کرتا ہوں بچنا نہیں ہے، کچھ سانسیں اگر حفاظت سے آ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک، بھرتی ہوا، بیٹے لوٹ گئے، باپ ناراض ہو گیا۔ جب یہ حادثہ ہاسپٹل میں ہوا نا تو بات خاندان تک پہنچی، چلتے چلتے رشتہ داریوں میں پہنچی، پھر یہ بات چلتے چلتے اس بیٹی کے دروازے تک پہنچ گئی جس کے دروازے پہ 10 سال سے باپ نہیں گیا تھا۔ اس کے دروازے پہ پہنچی جس کے دروازے پہ 10 سال سے باپ نہیں گیا۔ اسے پتا چلا باپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے گردہ مانگا کہ بھائیوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ کوئی اپنا ہی دے گا تب زندگی بچے گی۔ 6 ماہ کے بچے کو سینے سے لگایا، 100 کلو 150 کلومیٹر کا سفر کر کے بیٹی ہاسپٹل آ گئی، باپ سے ناراضی ہے، ڈاکٹر سے آ کے کہتی فلاں نام کا مریض کس وارڈ میں ہے؟ کہا فلاں وارڈ میں ہے۔ کہا جلدی کر میرا گردہ نکال اور اس کے ڈال دے۔ کہا تو ہے کون؟ کا بس یہ نہ پوچھ، اب تو سب منع کر چکے ہیں۔ پھر تحقیق کس بات کی ہے؟
मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूँ। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन। कहा क्या करेगा पूछ के। कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं। कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो बता के जा, कहाँ की रहने वाली है। बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम, जब बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे, कहा पहले वहां लेके चलो, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो ठुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची, का नाम नहीं बताया। कहा कहां की रहने वाली थी, का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहां तलाश करूं, का मैं क्या बताऊं, का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। कहा जाते जाते उसने ये दिया था। जैसी उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूं जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है। बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ, 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सबने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी। तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया, तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है, जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीले बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पे एहसान नहीं किया है मैंने। ये मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, तो अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या न करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे, अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तू मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना, जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना। इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जाना। अल्लाह ये बेटी होती है, बेटे को नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार की रोने वाली हालतों को याद कर लेना। कुछ भी याद न कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती।
یہ جو گھر میں تیری کھلکھلاہٹ اور تیری مسکراہٹ ہے، خدا کی قسم یہ میرے نبی کے صدقے میں بچی ہوئی ہے، میرے حضور کے صدقے سے بچی ہوئی ہے۔ حضور نے کتنی عزت دے دی، تجھے باپ مار دیتا تھا ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا، جس دن سے میرے نبی نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جاؤ 80 سال کا بڈھا بھی رکشہ چلا رہا ہے، اس سے پوچھنا ابا یہ عمر لکشے کی تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا اللہ نے ایک بیٹی اور دی ہے، گھر میں رہ گئی ہے، بس ایک تمنا ہے اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ خدا کی قسم آج 80 سال کا بیٹا مسکرا کے لوگوں کا بوجھ کھینچ رہا ہے، اس سے پوچھ کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی نے کہا کہ جس نے بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیا اس کی جنت کی ضمانت مدینے والا دے کے جا رہا۔ اللہ سبحان اکبر، یہ عزت ہے میرے محبوب، لوگوں ہمیں ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کے صدقے میں ہمیں ماں ملی ہے، بیٹی ملی ہے، بہن ملی ہے، باپ ملا ہے، رشتوں کی عزت ملی ہے، قدر ملی ہے، اپنوں کی پہچان ملی ہے، ہمارے اس نبی کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کتا بھونک دے کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حکومت وقت کو بھی دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے، جی 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 دو ٹوک فیصلہ کرے حکومت وقت، یا تو یہ کہے ہم اس کو قید نہیں کریں گے یا سزا نہیں دیں گے، اور اگر ملک میں سمویدھان ہے، عدلیہ نام کی کوئی چیز ہے، تو سب سے پہلے اس کتے کو اٹھا کے پھانسی کے بندے پہ چڑھاؤ، بے شک بے اس شک لیے کہ میں نہیں، پوری دنیا، اور دنیا کا سب سے بڑا پیج گوگل، جا کے سرچ کرو سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اوپر لکھا جاتا ہے، گوگل پہ سرچ کرو گے لکھ کے آتا دنیا کے سب سے اچھے انسان کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بس مجبور نہ کریں کسی کو روڈ پہ نکلنے کے لیے، مجبور نہ کریں کسی کو روڈ پہ اتر کر کے غصہ دکھانے کے لیے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے تو پھر انصاف کرو، اور انصاف یہ ہے کہ اس کتے کو اٹھا کے پھانسی تک پہنچاؤ، بے شک ورنہ منہ میں ہمارے بھی زبان ہے، بولنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہمارا مذہب کسی کے مذہب کے خلاف بکواس کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی جی گونگے نہیں ہیں، سچ یہ ہے کہ جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی گفتگو، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ جی جی صحیح بات جن کی اوقات دو کوڑی کی بھی نہ ہو وہ میرے نبی کے خلاف بھونکے۔ خدا را آپ سے میری اتنی گزارش ہے، اپنے حضور کے لیے سارے جھگڑے مٹا کے ایک جگہ آؤ، ایک صف میں کھڑے ہو، خاندانی جھگڑے ختم، رشتوں کے جھگڑے ختم، دولت کے ختم، یہ آنے جانی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اور کسی کی قبر میں کوئی سونے کا تابوت نہیں رکھے گا، کسی کی قبر کے سرہانے چاندی کا سرہانہ نہیں لگنا ہے، سب کے لیے وہی مٹی والی زمین، بے شک وہی زمین ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو حضور کے لیے جیے گا اس کی قبر جنت بنائی جائے گی، اور جو حضور سے بچھڑ کے زندگی جیے گا اس کی قبر اندھیرے کا گڈھا بنایا جائے گا۔ بے شک تمہارے ہاتھ میں ہے قبر اندھیری رکھنی ہے کہ روشن رکھنی ہے۔ مشورے کے طور پہ میں یہ کہہ کے جاؤں گا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور سے غلامی کا سچا وعدہ کریں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، فروعی اختلافات سے نکل آئیں، اپنے اصل مدے پہ نظر رکھیں، ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے۔ میں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو ان کی عزت پہ آنچ آئی، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے بھائی؟ جب ان کی عزت محفوظ نہیں تو ہماری عزتوں کا ہونا کیا ہے؟ ہماری تو عزت بھی حضور کی چوکھٹ سے ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو عزت تمہیں اسلام نے دی ہے کوئی دھرم نہیں دے سکتا، جو محبت تمہیں باپ نے دی ہے کوئی مرد تمہیں نہیں دے سکتا۔ جاؤ تحقیق کر، میری بیٹی میری بہن، رب نے تیرے لیے جنت تیار کی، اور وہ جنت جس میں نہریں ہیں، باغات ہے، اتنی خوبصورت موسم والی جنت کہ اگر اس کا سوراخ، جنت کا سوراخ دنیا کی طرف سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے نا تو پوری دنیا اس کی ٹھنڈی ہوا سے مہکنے لگ جائے۔ سبحان اللہ اتنی خوبصورت جنت تیرے لیے، لیکن بھائی اصل میں بنیادی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جب ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے بھجن پڑھائے جاتے ہیں نا تو ایمان میں مضبوط نہیں رہتی، صحیح بات، پھر وہ ایکس مسلم بنتے ہیں، وہ پھر کسی دھرم کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں اس سے پلٹا، اس سے نہیں، غلطی ہم نے کی۔ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دیں، بھلے 6 مہینے کے لیے مدرسہ چھوڑیں، دال کھلائیں مدرسے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو بچہ 10 مہینے مدرسے کی دال کھا لینا
وہ مر جائے گا لیکن حضور کا دین نہیں چھوڑے گا. یہ مدرسے کی دال میں برکت ہوتی ہے، مدرسے کی دال میں. لیکن ہمارے بچے کیا بنیں گے جب ہم کہتے ہیں 35 منٹ ٹیوشن قرآن کی ہیں اور 18 گھنٹے تجھے کتا بلی پڑھنا ہے، تو ہمارے بچے کیا سمجھیں گے کہ کتا بلی سے زیادہ اہم تو قرآن بھی نہیں ہے. جب بچوں سے ہم کہیں گے سن کتا بلی آئے نہ آئے رب کا دیا ہوا قرآن ضرور آنا چاہیے، تو پھر وہ آخری دم تک اس کی تعلیم یاد رکھے گا. آخری دم تک بچوں کو قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں، اپنی اسکول اپنے کالجز بنائیں، اپنی بیٹیوں کی عزت کے محافظ خود بنیں، نکاح سستے کریں، آسان کریں، جلدی کریں، جلدی کریں. ایک بات یاد آ گئی، کہہ جو آپ نے اتنا ٹائم اپنی مرضی سے لیا، آپ 2 منٹ میری مرضی سے بھی لے لیں. میں آپ سے بس اتنا کہہ جاتا ہوں نا، کئی بار نہ ہوتا کیا ہے، کئی بار ہوتا ہی ہے یوسف بھائی برابر کا رشتہ ڈھونڈ رہے آپ برابر کا نہیں مل گیا. لڑکی کی عمر 25 ہو گئی، ابھی برابر نہیں ملا ہے. 25 سے 30 آ گئی بچی کی عمر، ابھی برابر کا نہیں ملا ہے. وہ بیٹی ہے تجھ سے کہہ نہیں پاتی، تو اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اللہ نے اس پہ غیرت کے پردے ڈال رکھے، ورنہ جو ستم کرتے ہو نا بیٹیوں کے ساتھ برابری کے چکر میں، عمریں گزار دیتے ہو بیٹیوں کی، اس کا حساب بڑا مشکل پڑے گا، اس کا حساب بڑا مشکل پڑے گا. کہ نہیں داماد ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں فلاں کا داماد آیا. ابھی نہیں دیکھیں گے، البتہ مرے گا نا تو سب دیکھیں گے کہ کس حال میں جا رہا ہے. داماد ایسا مت دیکھ کہ لوگ راستے خالی کر دیں، داماد ایسا دیکھ اگر مرے تو لوگ بڑھ بڑھ کے کندھا دیں، بڑھ بڑھ کے کندھا دیں. یہ اصل عزت ہوتی ہے. کیونکہ خدا کی قسم لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے آپ سے گزارش ہے برابری کے چکر میں بچیوں کی عمر ضائع نہ کریں. اگر آپ صرف اس پہ کنٹرول کر لیں، وقت پہ بچی اور بچیوں کی شادیاں کرنے لگیں تو بہت ساری برائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. بیٹیاں پردے کو لازم کر دیں، مرد حیا کو لازم کر دیں. شادی بیاہ میں بچیاں لے جانا ضروری نہیں ہے. جو کام مردوں کے کرنے کے وہ مرد کریں، جو بیٹیوں کے کرنے وہ بیٹیاں کریں. براتوں کا استقبال، جوس کا گلاس، دودھ کا ڈبہ بند کر. یہ کوئی لنگڑا نہیں آیا ہے جو اسے تو کھلائے گی تو کھائے گا. اللہ کا شکر ہے دوڑ دوڑ کے نکاح کر رہا ہے، تو یہ بھاگ کے لولا لنگڑا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے پلا رہی ہے. غیرت والی بن. سنو، جن مردوں کا استقبال عورتیں کرتی ہیں وہ مرد نہیں، وہ ہجڑے ہوتے ہیں. اور جن مردوں کا استقبال مرد کریں وہ مرد ہوا کرتے ہیں. اور جن عورتوں کو مرد کھلاتے ہیں وہ غیرت والی نہیں، بے غیرت ہوتی ہیں. ان کی گود سے حافظ قاری صلاح الدین نہیں آتے ہیں، ڈانسر پیدا ہوتے ہیں، شیطان پیدا ہوتے ہیں. بیٹیاں غیرت والی ہوتی ہیں تو پھر اولاد بھی عزت والی پیدا ہوا. وعدہ کریں انشاءاللہ نبی کے دین پر مضبوط رہیے گا، مضبوط رہیے گا. اور یہ کبھی نہ سوچئے حالات خراب ہیں، اسے خراب نہیں کہتے. اس سے زیادہ حالات تو تب خراب تھے جب خالی 39 لوگ ایمان لے کے آئے. بے شک. اس سے زیادہ خراب تھے، اس سے بھی زیادہ خراب تب تھے جب 313 بدر میں اترے تھے. ہمیں حالات سے نہ ڈرانا، ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم یہاں جینے کے لیے نہیں، ہم حضور کے نام پہ مرنے کے لیے آئے. جنہیں زندگی پیاری ہے وہ زندگیوں میں رہیں. اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے. اس سے بہتری زندگی نہیں ہو سکتی جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے، حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. سارے وعدہ کرتے ہیں وفا کریں گے حضور سے انشاءاللہ. وعدہ کریں، سارے لوگ کریں وعدہ، جتنے لوگ کرتے ہیں وفا کریں گے حضور سے. حضور کی وفا کی پہلی بنیاد یہ ہے ہم آپسی اختلافات ختم کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدے پہ قائم رکھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کے طریقے پہ جیو، یہ بھی کامیاب زندگی، وہ بھی کامیاب زندگی ہو جائے گی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.